نہیں صاحب، جب ساری پارٹیز آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں تاکہ معاملات آگے بڑھیں لیکن آپ ان سے بات نہیں کر رہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کی کال نہیں سن رہے، فائدہ آپ کو کیا ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات چیت کرنے کے حوالے سے تو وہ چیئرمین پی ٹی آئی وہ خود پارٹی دیکھے گی کہ بات کس سے کرنی ہے یا کس سے نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے رانا صاحب نے بھی بات کی اور اس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر جب ان کو پیش کیا گیا، جب پہلے 9 مئی کو اغوا کیا گیا تھا یہاں پر، جس طرح سے وہ کالر سے پکڑ کر اور ویڈیو منظر عام پر آئی، جس طرح لے گئے، ڈنڈے مارے گئے وکیلوں کو، سب کو، تو سپریم کورٹ میں جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس کو کنڈیم کیا۔ اور یہ بات جو ہے نا واضح طور پر کنڈیم نہیں کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب مجھے اس طرح میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو لوگ تو بپھریں گے، لوگ تو آئیں گے، اب بھی گرفتار کریں گے، پھر لوگ یہی کریں گے۔ نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ بات کی تھی جو کہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے کے اندر لکھی کہ انہیں پتہ نہیں تھا، اور اس بات کی انہوں نے مذمت کی تھی کہ جو واقعہ اس طرح سے ہوا ہے کہ جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ پرتشدد واقعات، تو اس کی تو میں بالکل جو ہے مذمت کرتا ہوں۔ اور جیسے صاحب کہتے رہے مذمت کریں، اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ اگر مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو لوگ ہمارے دیکھیں، میں اس سے نہیں جائیں گے تو کہاں میں ڈینائی نہیں کر رہا۔ بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج کی انہوں نے ہمیشہ کال دی، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ توڑ پھوڑ کریں، جلاؤ گھراؤ کریں۔ وہ بڑا وہ لمبی ہسٹری ہے پجوتا صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ تک آ گیا کہ پارلیمنٹ کو گرا دیں، اس کو جلا دیں، اس کو تباہ کر دیں، میں کوئی گزارش کر رہا ہوں نا، گریبان سے پکڑ لیں، زمین کے اوپر رگڑیں، سڑک کے اوپر گھسیٹیں، یہ سب کچھ ہوا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات کروائی جائیں، کیوں نہیں کروائی جاتی؟ 400 بیانات اس سے چھوڑے، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، پیچھے چلے جائیں آپ سارے۔ ہر بار وہ یہ کہتے تھے کہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹیں، اس کو مونچھوں سے پکڑ کے لٹکا دیں۔ کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ذرا پرامن قسم کے بیانات ہیں سارے کے سارے؟ دیکھیں وہ تو بیانات اگر ان کی بھی اٹھا لیں تو بے شک ہمارے سابقہ آرمی چیف ہوں، نون لیگ کے اٹھا لیں، کسی کی بھی اٹھا لیں، یا پھر ہمارے جسٹس موجودہ جسٹس ہوں، ان کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا بیانات دیے، جب دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو پھر یہ اور ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ دوسری طرف جاتا ہے تو پھر یہ دھرنے لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑا واضح کہا کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات کروائی جائیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے اوپر مقدمے درج کر رہے ہیں، یعنی کہ پولیس والے، سرکار، تو وہ تو ہمارے خلاف ہی لکھیں گے نا، ہمیں بھی تو سنا جائے نا، ہمیں بھی تو ایویڈنس پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور 100 بندہ اگر اندر چلا گیا ہے، 200 بندہ اندر چلا گیا ہے، یا پورے ملک میں جہاں جہاں پر حملے ہوئے وہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ 500 بندہ چلا گیا، تو پورے پاکستان کی جو 90% 80% آبادی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو سارے ہی دہشت گرد ہو گئے، اور ساروں کے اوپر ہی پابندی ہے کہ وہ ویسے جو ایم پی اے جو کراچی میں کسی جگہ 90% لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ویسے بیرسٹر صاحب نے بھی سوال 50 سروے بیرسٹر صاحب نے اٹھانے ہیں نا کہ ان کی اپنی فیس بک کی تصویریں دیکھ لیں، ان کی ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، لوگوں کی رائے تو نظر آ جاتی ہے نا جب آپ سوشل میڈیا کے آپ کے پاس وہ لٹمس ٹیسٹ ہے جس سے آپ یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مقبولیت زیادہ، مقبولیت کے اندازے سے لگا لیں کہ نواز شریف صاحب ایک طرف چل پڑے میرے ساتھ اور ایک طرف میں مارکیٹ میں چلا جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ لوگ تصویر بناتے ہیں اور کس کو لوگ لائک کرتے ہیں۔ ہم تو صرف وکالت کرتے ہیں نا۔ ایسے علماء کرام بھی ہیں کہ اکیلا بندہ ہے، اس کی جو فالوئنگ ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ملا لیں تب بھی اس کے برابر نہیں ہوتا۔ سر اگر ان کی پاپولیرٹی ہوتی اور اگر ان کو یقین ہوتا، اگر یہ سمجھتے کہ گڑھ ہے، تو آج سے کیوں نہیں الیکشن کروایا گیا پنجاب اور کے پی میں؟ اور اگر ان کو ہوتی کہ ہماری مقبولیت بہت ٹاپ پہ جا رہی ہے تو کیوں نہیں الیکشن کروانا؟ اچھا نہیں میرے صاحب، ایک سوال یہ بنتا ہے کہ وہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم جیتیں گے، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے ہم جیتیں گے، آپ ٹوٹل اس ساری گیم سے باہر ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں سب کا خیال یہ ہے کہ آپ کے پاس تو امیدوار ہی نہیں ہوں گے، جب امیدوار ہی نہیں ہوں گے تو آپ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ اسد کیسے صاحب دیکھیں لوز سے تھے، کبھی وہ ادھر تھے کبھی ادھر تھے، وہ بھی اندر ہو گئے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فیوچر کیا آپ کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امیدواروں کی بات اگر کی جائے نا تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس امیدوار بالکل ہیں، اور یہ بالکل ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ امیدوار نہیں ہے، باقاعدہ پورا پاکستان پارٹی میں ہے، پورا ورک ہوا ہے، استحکام پارلیمنٹیرین میں ہے، دیکھیں 10 20 50 60 70 گئے ہوں گے نا، پوری پی ٹی آئی تو ختم نہیں ہوگی نا، سارے موجود ہیں، اور جو ایم پی ایز کے ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے ان میں سے بھی کوئی 40 50 گئے ہیں، باقی سارے پورے پنجاب میں کھڑے ہیں، بے شک چھاپے بھی مار رہے ہیں، ان کو گرفتار بھی کر رہے ہیں، کچھ ایسے بندے ہیں جو گرفتار بھی ہوئے لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، آپ لاہور میں بھی دیکھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 20 25 وہاں پر ہیں۔ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ ظاہر ہے جب ان کے خلاف کیسز ہوں گے اور
جب عدالتیں کہہ دیں گے کہ یہ تو ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے تو نہیں نہیں دیکھیں ڈسکوالیفائی ایسے نہیں ہوتا, وہ ٹرائل چل رہا ہے, اگر کسی کے اوپر کوئی کیس ہے تو وہ لڑ سکتا ہے الیکشن, ہاں اس وقت تک جب اس کو سزا نہ ہو جائے اس کی جو ہے بندہ خود ہی کہہ دیتا جی میں الیکشن سے تائب ہو گیا ہوں تو میں تو نہیں لڑ رہا. نہیں ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو پروسیس کروایا جائے, جو اس وقت ریاست کا جو رویہ ہے اور جو ساری چیزیں کروائی جا رہی ہیں, اٹھا کر زبردستی پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں, یہ سلسلہ باندھ کے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کھل کے آئیں, لڑیں نا, پھر اجازت دیں, میدان میں پھر دیکھتے ہیں کس کا ووٹ ہوتا ہے اور کس کا. آج بھی کانفیڈنٹ ہے ویسے یہ ہونا چاہیے. میں آج ہی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, ایک نے ڈالی ہے جامپور راجن پور کی, آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے تو اس پہ یہ آیا ہوا تھا, نہیں وہ 2018 کا ہے نا, کہ آخری دن انہوں نے نون کے ٹکٹ واپس کر دی, ہم تو آزاد لڑیں گے. یہ ان کو بھولنا نہیں چاہیے. اس وقت بھی محکمہ زراعت جنوبی پنجاب میں سامنے آیا تھا اور وہ آج بھی موجود ہے, اور وہ سٹیٹ کے ساتھ لڑائی پی ٹی آئی کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. اس وقت لڑائی نہیں تھی, اس وقت یہ تھا کہ ایک لاڈلی کو تو آج جب آپ لڑائی لڑ رہے ہیں تو پھر مجھے تو نظر نہیں آ رہے آپ کے کینڈیڈیٹ, یعنی ایک ٹکٹ دے دیں گے, وہ ٹکٹ لے لیں گے, کمپین شروع ہو جائے گی, آخر میں بھاگ جائیں. 2018 میں کیا ہوا تھا, ان کو جو کہتے ہیں نا وہ آتے ہیں ویگو آئے, وہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے تھے نا میرے ساتھ ناانصافی ہوئی, وہ سیدھے جہانگیر ترین کے گھر لینڈ ہوتے تھے, وہاں سے ویئٹس میں بیٹھتے تھے, اور بنی گالا سے گلے میں مفلر, پی ٹی آئی کے قریب ہو گئے. تو یہ چیزیں ہمیں کیوں بھول جاتی ہیں کہ 5 سال پہلے ہم یہ حرکتیں کر چکے ہیں, اور کیوں آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ان سے پھر لڑنے جا رہے ہیں جو آپ کو پیار محبت پال پوس کے لائے تھے کہ آپ لڑ لیں. وہ جو ہے نا الطاف حسین کا فکرہ, ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر, تو وہ لاڈ پیار انہوں نے خود ختم کیا, ایک تھپڑ ادھر ایک تھپڑ ادھر, نہیں مانیں گے. تو آج وہ پھر مجھے نا کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ اتنی سخت بات کرتے ہیں, مجھے سچ بات کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ حقائق نہیں بات کر رہے نا بینگ جرنلسٹ, تو میں کتابی نصابی کو کیوں کروں. جو سپریم کورٹ تشریح اور پنچایتی آئین لے کے بیٹھی تھی عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں, وہ فیصلے دے کے گئے, وہ 27 صفحے میں آپ نے کون سا فیصلہ لیا ہے, جناب 90 دن کی الیکشن ہے. بالکل بیرسٹر صاحب نے ٹھیک بات کہی, مردم شماری گئی کہ وہ ہوگی, رانا صاحب سچ کڑوا, اکتوبر کو بھی مانی گئی, 2 کو بھی نومبر کو مانی گئی, اور 3 کو بھی آئی. مردم شماری کے تو بانے ہونا ہے, ہو گیا, کہاں پہ ویلڈ ہے. گفتگو سنی آپ نے, الیکشن کمیشن نے موقع پہ کہا کہ ہم شیڈول دیں گے جس دن ہم حلقہ بندیاں اناؤنس کریں گے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے کیا کہا, آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. اچھی طرح ترامیم کر کے بنا لیں. شبلی فراد بھی موجود ہیں, پرویز رشید بھی موجود ہیں. 2017 والی اسمبلی میں کوئی 200 کے قریب شاید, اس میں عارف علوی صاحب بھی وہی بیٹھے تھے, الیکشن ایکٹ میں ہوئی, اور آخری دن انہوں نے کہا جی آج ہم نے سائن نہیں کرنے. شبلی فراز نے پرویز رشید سے کہا آج ہم بائیکاٹ کرنے آئے, ہمیں آرڈر آ گیا. اس کے بعد ان کے دور میں اسی سے شروع ہوا کام, نہیں کیا نا آج سارے بھگت رہے ہیں. جیسے نیب پہ یہ تانا دیتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے نہیں کیا تو بھگتو. اب نیب ان کو تو بینیفٹ دے رہا ہے, یہ کہتے ہیں وہ تم این آر او لینا چاہ رہے تھے. تو اب یہ بھگتنے کا عمل پاکستان کی نصیب میں اگر ہے تو وہ تو پھر سب پارٹیوں کو بھگتنا پڑے.